بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دروس اللغة العربية الجزء الثالث، الدرس 22، تمرين 9۔ تو ہمارے ساتھ 22ویں درس کا تمرین ہے، اور اس کے پہلے ہم 8 تمرین کے حصے کر چکے ہیں، تو آج 9ویں حصے سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لولا فضل اللہ علیہم لماتوا، جملہ یہ ہے کہ اگر ان پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو وہ مر جاتے۔ تو لولا جو ہے یہ حرف ہے، اور جیسا یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا ہے، مؤلف کہتے ہیں کہ لولا حرف امتناع لوجود، تو امتناع منع سے ہے، تو سب سے پہلے حرف ہے، اور لولا جو ہے اس میں 2 حروف ہے، لو ہے اور لا ہے، دونوں مل کر لولا بنتا ہے۔ اور جیسا آگے بھی بتاتے ہیں وہ کہ لو ما بھی بنتا ہے، تو لو لا اور لو ما دونوں دیکھے گئے ہیں عربی میں۔ لا اور ما جو ہے یہ منفیہ ہے، تو اسی لیے یہ امتناع امتناع لوجود ہو، حرف امتناع لوجود، تو کسی چیز کا نہ ہونا، منع کرنا ہونے سے یہ حرف اس کی طرف دلالت کرتا ہے۔ وتدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، تو یہ یہ بھی کیا ہے کہ شرط ہے ہمارے پاس، تو لو ہے، شرطیہ ہے، تو وہ شرط کا جو وجود ہے، اس شرط کا جو جواب ہے، اس جواب کے نہ ہونے کی طرف اس کی دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ لولا فضل اللہ علیہم لماتوا، اگر ان پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو وہ مر جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ کا فضل ہوا تو وہ نہیں مرے۔ تو لو یہاں پر شرط ہے، اور اگر یہ شرط، اس کا جواب کیا ہے، لماتوا، وہ مر جاتے، تو یہاں پر ان کو ان پر اللہ کا فضل ہوا، اور پھر لماتوا، تو اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو وہ مر جاتے، تو یہ معنی بنتا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، شرط ہے اور جواب الشرط ہے۔ تو جواب الشرط جو ہوتا ہے وہ جو شرط ہے اس کے امتناع، یعنی کہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس کا خلاف ہوتا ہے۔ تو لولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، لماتوا، تو وہ مر جاتے، تو اس طریقے سے۔ ایک اور مثال انہوں نے یہاں پر دیا ہے کہ نحو لولا الہواء لہلک الناس، اگر ہوا نہیں ہوتی تو سارے لوگ مر جاتے، ای وجود وجود الہوا، ای وجد الہوا، وجد الہوا، ہوا پائی گئی ہے، فلم یہلک الناس، تو اسی لیے لوگ نہیں مرے ہیں، تو اگر ہوا نہیں ہوتی تو لوگ مر جاتے۔ تو وہ تأتی لوما ایضا بهذا المعنى، تو لوما کے معنی میں بھی آتا ہے لولا اور لوما۔ الاسم الواقع بعدها مبتدا حذف خبره، اور اس کے بعد جو لولا کے بعد جو اس کا جو مبتدا ہے، اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، تقدیری ہے، اسی لیے فلولا الهواء تقدیره لولا الهواء موجود، اگر ہوا، تو تقدیر کیا ہے وہاں، خبر کیا ہے اس کی، موجود ہے، تو موجود یہ خبر محذوف ہے۔ اصل جملہ یہ ہے کہ لولا الہواء موجود، اگر ہوا موجود نہیں ہوتی تو
سارے لوگ مر جاتے. وقد تأتي بعدها أن واسمها وخبرها نحو لولا أنني مريض لسافرت معك. تو انا کے ساتھ بھی آتا ہے لولا اننی. اگر اگرچہ کہ یقیناً میں بیمار نہیں ہوتا تو میں تمہارے ساتھ سفر کرتا. وجوابها المثبت يقترن باللام. اور اس کا جواب جو ہے وہ ہمیشہ لام کے ساتھ آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لولا الهواء لماتوا لهلكوا لهلك الناس لسافرت. تو اس کا جواب لام، جواب الشرط ہے، لام اسی کے ساتھ آتا ہے. نحو لولا انتم لکننا مؤمنین. سورت سبا کی آیت ہے کہ اگر یہ سب تمہارے طرف سے ہے، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم لکننا، تو ہم مؤمن ہوتے. تو یہ لولا کا عمل ہے. اس کے تعلق سے اگر کوئی مزید وضاحت کرنا ہے تو بتائیں. صحیح. یہاں پر اور مثالیں دی گئی ہیں. کہتی ہیں کہ کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ کہ ہا امثلۃ اخرى لی لولا. تو یہاں تمہارے لیے اور مثالیں ہیں. لولا الاختبار ما حضرت اليوم. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما حضرت اليوم، تو یہاں پر بغیر لام کے ہے، کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. لولا الاختبار ما حضرت اليوم. اگر امتحان نہیں ہوتا تو میں آج حاضر نہیں ہوتا. لولا الشمس لہلکت الارض. اگر سورج نہیں ہوتا تو ساری زمین جو ہے مر جاتی. لولا الحیاء لبکینا. اگر لولا الحیاء لبکینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم آ رہی ہے اس لیے ہم نہیں رو رہے ہیں. اگر شرم نہیں ہوتی تو ہم رو پڑتے. لولا انک مستعجل. تو یہاں پر انا کے ساتھ آیا ہے. مستعجل کا مطلب ہے جلدی میں. مستعجل ارجنٹ، جلدی. تو اگر تم جلدی میں نہیں ہوتے لدعوتک الی البیت، تو میں تمہیں گھر میں دعوت تمہیں دیتا. اکمل ما یلی. تو یہاں پر جو جملے دیے گئے ہیں وہ کوئی بھی الفاظ سے ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں. لولا العلم. اگر علم نہیں ہوتا تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. لولا العلم مثلا لا. لولا العلم. ہم۔ تو سب سے پہلے ہمیں جواب الشرط جو ہے لام کا، لام استعمال کرنا ہے. لولا العلم. اگر علم کی بات ہو رہی ہے تو لولا العلم لا. ما اگر ہم استعمال کریں گے تو ما منفیہ. ما
تدین، اگر علم نہیں ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ہمیں ہدایت نہیں ملتی. لولا العلم مہتدینا. اہتدا، یہ افتعال کا وزن ہے جو ہم آنے والے دروس میں ہم پڑھیں گے اس کو. لولا الاسلام، اگر اسلام نہیں ہوتا تو لکن، لکن فی ظلم. وہ ظلم، اگر اسلام نہیں ہوتا تو ہم، ظلم کا مطلب یہاں پر اندھیرا بھی ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا، دو بھی معنی اس میں آ سکتے ہیں. لکن فی ظلم، تو ہم ظلم میں رہتے. لولا انک مریض، جیسے اوپر بتایا گیا ہے، اگر لولا انک مستعجل لدعوتک الی البیت. لولا انک مریض، اگر کہ تم بیمار نہیں ہوتے تو لدعوتک مثلا الى الى طعام، میں تمہیں کھانے کے لیے دعوت دیتا. لولا ان البرد شدید، یقیناً برد یعنی کہ ٹھنڈک جو ہے بہت شدید ہے. لولا ان البرد شدید لا، مثلا لا، لولا ان البرد شدید، اگر کہ ٹھنڈ شدید نہیں ہوتی، لخرجنا مثلا الى الشاطئ. شاطئ، سمندر کا کنارہ. تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے ٹھنڈ، تو اسی لیے ہم سمندر کے کنارے کنارے نہیں گئے. لخرجنا الی الشاطئ، لخرجنا الی السوق، جو بھی ہے. طيب، تو لولا کے کچھ مثالیں تھے. اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں رحمہ اللہ: من ابراہیم هذا، ہونا هذا نعت لابراہیم. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ہادہ جو ہے یہ ابراہیم کا نعت یعنی کہ صفت ہے. ہادہ، تو میں اس کو ہٹا دوں اس کو. کہتے ہیں کہ یکون اسم الاشارہ نعتا اذا وقع بعد العلم او المعرف بالاضافہ. تو دو حالتوں میں اسم الاشارہ جو ہے وہ نعت یعنی کہ صفت ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم الاشارہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، اسم الاشارہ بدل بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ایک اور معنی اس کا بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہادہ جو ہے یہ نعت یعنی کہ صفت بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس مثال میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ من ابراہیم ہادہ، تو یہ ابراہیم کون ہے. تو یہاں پر ہادہ جو ہے یہ ابراہیم کا نعت ہے. تو اس کے لیے دو حالتیں ہیں. سب سے پہلا حالت یہ ہے کہ وہ علم یعنی کہ نام کے بعد آئے، جیسا کہ ابراہیم، حامد، محمد وغیرہ. او المعرف بالاضافہ، المعرف بالاضافہ یعنی کہ مضاف. مضاف جب اس میں مضاف الیہ آتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو المعرف بالاضافہ، تب یہ اسم الاشارہ جو ہے یہ اسم الاشارہ نعت یعنی کہ صفت بن جاتا ہے. یہاں پر
من حامد هذا، تو حامد کون حامد ہے یہ؟ تو ہادہ مفرد ہے، کیونکہ حامد بھی مفرد ہے، مذکر ہے، اسی لیے ہادہ ہے۔ ارینی ساعتک ہادہ، تو ساعہ، یہ ساعتک جو ہے یہ المعرف بالاضافہ ہے، یعنی کہ ساعتو کا، تمہاری گھڑی، یہ معرفہ بن گیا ہے یہاں پر، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں المعرف بالاضافہ۔ تو مجھے دکھاؤ تمہاری یہ گھڑی، ساعتک ہادہ، تو یہاں پر ہادہ یہ نعت ہے۔ لون جواز السفر هذا، تو یہ جواز السفر کہتے ہیں پاسپورٹ کو، تو یہ پاسپورٹ کس کا ہے؟ لیمن جواز السفر هذا، تو یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہادہ جو ہے یہ اس کا نعت بن جاتا ہے۔ مفتوحة غرفة المدرسین تلک، تو تلک مفرد مؤنث بعید کا صیغہ ہے، کیونکہ غرفہ مؤنث ہے، اسی لیے مفتوحہ یہ خبر ہے، مفتوحة غرفة المدرسین هذا تلك۔ وفي التنزيل اذهب بكتابي هذا، بكتابي المعرف بالإضافة، उसके بعد هذا اسم الإشارة، فألقه إليهم ثم تول عنهم، تو یہاں پر هذا جو ہے یہ اس کے بعد آیا ہے، تو اسی لیے یہ نعت بنتا ہے۔ وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلی لا احج بعد عامی هذا، ہو سکتا ہے کہ میں لا احج بعد عامی، ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا، تو یہ ہادہ کے متعلق سے ہے۔ اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے، میرے خیال سے سب دیکھ رہے ہیں اسکرین۔ عفواً۔ اب اب آپ دیکھ پا رہے ہیں نا؟ میرے خیال سے میں اس پر فریز ہو گیا تھا، وہ جو یوٹیوب کے چینل کا جو پیج ہے وہاں پر۔ ابھی ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے کہ آپ نے اس کو میرے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، تو ورنہ پھر مجھے واپس جا کے اس کو یہ کرنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا، یا آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا ہے اس کو؟ دہرائیں یا آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو اپنی کتابوں میں؟ ہاں، دہرائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر تھے، لولا فضل اللہ علیہم لماتو، اگر ان پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو وہ مر جاتے، تو لولا یہاں پر حرف و امتناع الوجود، تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ حرف ہے لولا، دو حرفوں سے بنا ہے، لو اور لا، دونوں مل کر امتناع لوجود، تو وہ نہیں ہوا، اس اس کی طرف وہ دلالت کرتا ہے، وہ تدل علی امتناع الجواب لوجود الشرط، تو اگر شرط ہے تو اس کے جواب کے نہ ہونے کی طرف یہ دلالت کرتا ہے۔ نحو لولا الہواء لہلک الناس، اگر اگر ہوا نہیں ہوتی تو سارے لوگ مر جاتے۔
ای وجد الہواء فلم یہلک الناس، تو ہوا پائی گئی ہے تو اسی لیے انسان سارے انسان جو ہیں وہ زندہ ہیں، یا وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اگر ہوا نہیں ہوتی تو پھر وہ سب مر جاتے۔ لولا لو ما کے صیغے سے بھی آتا ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ لولا اس کا اس مبتدا پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، لیکن خبر کو وہ محذوف بنا دیتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ لولا الہواء موجود، موجود اس کی خبر ہے جو حذف کی گئی ہے، تو لولا الہواء موجود لہلک الناس، اس طریقے سے۔ دوسرا، لولا کے بعد انا بھی آ سکتا ہے، اور انا اس کے اسم اور اس کے خبر کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ یہاں پر انا ہے تو پھر یہاں پر خبر ہم حذف نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی لیے مثال کے طور پہ لولا اننی مریض لا سافرت معک، اگر میں یقیناً اگر میں بیمار نہیں ہوتا تو میں تمہارے ساتھ سفر کرتا۔ وجوابها المثبت يقترن باللام، تو اس کا جواب جو ہے، اس کا اصل یہ ہے کہ لولا کا جو جواب ہے وہ لام سے شروع ہوتا ہے، لَكُنَّ مُؤْمِنِينَ، تو ہم مومن ہوتے، لولا انتم، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تو اس کا اصل یہ ہے۔ لیکن کبھی لام کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، جیسا کہ ایک مثال آتی ہے کہ اگر اس کا جواب جملہ فعلیہ ہے اور وہ منفیہ ہے، تو پھر وہاں پر لا لام داخل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ لولا الاختبار ما حضرت اليوم، اگر اختبار نہیں ہوتا، امتحان نہیں ہوتا تو میں آج نہیں آتا۔ لولا الشمس لہلکت الارض، اگر شمس یعنی کہ سورج نہیں ہوتا تو زمین ساری مر جاتی۔ لولا الحیاء لبکینا، اگر اگر شرم کی بات نہیں ہوتی تو ہم رو پڑتے، یعنی کہ ان کو شرم آ رہی ہے اسی لیے وہ رو نہیں رہے ہیں، اگر انہیں شرم نہیں ہوتی تو پھر وہ رو پڑتے۔ لولا انک مستعجل لدعوتک الی البیت، اگر اگر تم یقیناً ان ہے نا، تو مستعجل، اگر تم جلدی میں نہ ہوتے تو میں تمہیں اپنے گھر میں دعوت تمہیں دیتا، گھر بلاتا، تو یہ تھا۔ تو یہاں پر مثالیں بھی بتائی گئیں، لولا العلم لما مہتدینا، لولا العلم مہتدینا، اگر علم نہیں ہوتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے۔ لولا اسلام لکنا فی ظلم، تو یہی یہاں پر جملہ بتایا گیا تھا، ہم اندھیروں میں رہتے یا ایک دوسرے پر ظلم کرتے۔ لولا انک مریض لدعوتک الی طعام، اگر تم بیمار نہیں ہوتے تو میں تمہیں کھانے کی طرف یا کھانے کے لیے میں دعوت دیتا۔ لولا ان البرد شدید لخرجنا الى السوق یا الى الشاطئ، یہ یہاں پر بات بتائی گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی، یہ ایک آیا تھا قاعدہ کہ ہادہ جو ہے جملہ، یہ ہادہ حرف، استغفر اللہ، اسم الاشارہ ہادہ، یہ کبھی نعت یعنی کہ صفت بن کر آتا ہے، تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہادہ جو ہے، ہادہ اسم الاشارہ مبتدا ہو سکتا ہے، ہادہ بدل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ نعت یعنی کہ صفت بن کر آیا ہے۔ میں 2 منٹ آپ سے، میں دو منٹ لوں گا، واپس آؤں گا ابھی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے ہادہ کا ایک اور معنی یہاں پر بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اسم الاشارہ جو ہے وہ نعت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ صفت بن کر بھی آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ من ابراہیم ہادہ، من ابراہیم، ابراہیم کون، ہادہ، یہ ابراہیم کون ہے۔ لیکن اس کے لیے جو حالتیں ہیں وہ 2 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے حالت یہ ہے کہ اگر اسم الاشارہ علم یعنی کہ کوئی نام کے بعد ہے، علم آپ جانتے ہیں، علم نام کو کہتے ہیں،
احمد، محمد، حامد، یہ سب جو ہیں ان کو علم کہتے ہیں عربی میں. یا تو علم ہو یا المعرف بالاضافہ، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ. کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مضاف مضاف الیہ کے قاعدے میں کہ مضاف نکیرہ ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ کے لگنے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو ان دونوں حالتوں میں اگر ان کے بعد اسم الاشارہ آ رہا ہے تو پھر وہ اسم الاشارہ ان کی صفت بن جاتا ہے. ایک اور مثال یہاں پر دیے ہیں کہ من حامد هذا، حامد کون ہے، یہ والا حامد کون ہے. تو حامد کے بعد ہادہ آیا ہے تو پھر یہ اس کی صفت ہے. ارینی ساعتک هذه، مجھے تمہاری گھڑی دکھاؤ یہ والی. تو هذه ساعہ کی طرف لوٹ رہا ہے اسم الاشارہ، اسی لیے مؤنث ہے کیونکہ ساعہ بھی مؤنث ہے. لمن جواز السفر هذا، جواز السفر پاسپورٹ کو کہتے ہیں، تو یہ پاسپورٹ کس کا ہے. مفتوحة غرفة المدرسین تلک، تو مفتوحہ یہ خبر ہے، اس کو مقدم کیا گیا ہے. غرفة المدرسین تلک، تو غرفہ مؤنث ہے تو اسی لیے تلک اسم الاشارہ للبعید مفرد مؤنث تلک کا صيغہ استعمال ہوا ہے. وفي التنزيل اذهب بكتابي هذا، اذهب تم جاؤ، بکتابی میرے یہ کتاب کے ساتھ، هذا تو اسم الاشارہ یہاں پر آیا ہے. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلی لا احج بعد عامی هذا، لعلی لا احج، ہو سکتا ہے کہ میں حج نہ کروں، بعد، بعد عامی، عامی اس سال کے بعد، میرے سال کے بعد. ہادہ عام کی طرف ہے تو اسی لیے ہادہ یہاں پر آیا ہے. تو یہی ہم پڑھے تھے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ لیمہ، یہ ہا جو ہے یہ پہلے بھی بات گزری ہے، یہ ہا جو ہے اس کو کہتے ہیں ہا السکت. سکت کا مطلب ہے خاموشی. تو یہاں پر اس کو روکنے کے لیے یہ ہا استعمال ہوتا ہے. تو اصل میں کیا تھا وہ، لیمہ کیا تھا، لیما ہو سکتا ہے اور لماذا دو بھی ہو سکتا ہے، لماذا بھی ہو سکتا ہے اور لما بھی ہو سکتا ہے، کس لیے. لیکن یہاں پر میم کے بعد صرف ہا لگا دیا گیا ہے اور یہ ہا اس کو کہتے ہیں ہا السکت. جیسا کہ اس آیت میں بھی آیا ہے کہ وما ادراک ما ہیہ، تو یہاں پر ما ہی ہیا یعنی کہ ہیا کیا ہے، ضمیر ہے مفرد مؤنث کے لیے. تو ہیا ہاں یہ زائدہ ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں ہا السکت. لما ما ہیہ، اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس آیت میں، لیکن دوسرے آیات کے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں عربی میں سجع. سجع سین جیم عین، سجع کا مطلب ہے کہ ہر ایک حرف، ہر ایک جملہ وہ اسی حرف پہ ختم ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر بھی ہا اس سخت کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کے نار حامیہ اس کے بعد کی آیت ہے، تو حامیہ جو ہے وہاں پر تا مربوطہ ہے، اس کے پہلے آیت میں بھی تا مربوطہ ہے. تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے واللہ عالم یہاں پر ہا اس سکت کا استعمال ہوا ہے. تو یہ ہا اس سکت ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان الشمس والقمر آیتان لا ينكسفان، الضمیر في ينكسفان يعود إلى الشمس والقمر وهما مؤنث ومذكر، وجيء بالفعل بصيغة المذكر تغليبا، يغلب المذكر على المؤنث نحو أبنائي وبناتي يدرسون بالجامعة. نعم، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ الشمس والقمر، ہم جانتے ہیں کہ عربی میں شمس جو ہے وہ مؤنث ہے
اور قمر جو ہے وہ مذکر ہے. اب یہاں پہ ایک مؤنث ہے اور ایک مذکر ہے، لیکن اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے ینکسفان، یہ ینکسفان آپ جانتے ہیں کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مفرد مثنی مؤنث کے لیے تنکسفان استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو غالب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مذکر ہے، تو اسی لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو ایک اور مثال انہوں نے یہاں پر بھی بتائی ہے کہ ابنائی میرے بیٹے، وہ بناتی اور میری بیٹیاں. تو یہاں پر مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. تو ایسی حالت میں غالب کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اسی لیے یدرسون بالجامعہ کا اس طریقے کا صیغہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جملہ بنتا ہے. اگر اس کو ہم ایسے بتائیں کہ ابنائی یدرسون بالجامعہ و بناتی یدرسن بالجامعہ، تو خواہ الفاظ زیادہ ہو جائیں گے اور کلام لمبا ہو جائے گا. تو اسی لیے اس کو اختصار کرنے کے لیے اس کو صرف ایک ہی صیغے میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم جب کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو کم ہم جانتے ہیں کہ یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کم، اور عورتوں کے لیے کننا استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم سلام کرتے ہیں تو جو غالب ہے، مذکر غالب ہے، تو اسی لیے اسی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں السلام علیکم. اس طریقے سے اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ هنا الحال محذوفة، إذ تقدير الكلام فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا منكسفين. تو یہاں پر حال جو ہے یہ محذوف ہے. اب جملہ دیکھیں آپ. تو جب تم ان کو دیکھو گے، ہما یعنی کہ شمس اور قمر، دیکھو گے تو دعا کرو. فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو. اب تم شمس اور قمر دونوں کو دیکھو گے تو کون سی حالت میں دیکھو گے؟ یہ محذوف ہے یہاں پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ حال جو ہے یہ محذوف ہے. ابھی ہم حال نہیں پڑھے ہیں، پہلے مزید فی کے ابواب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد یہ حال، تمییز، استثناء، یہ سب بعد میں آئیں گے. لیکن ہمیں یہاں پر اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہاں پر جملہ اگر آپ ایسے ہی دیکھیں پڑھ لو گے تو جملہ لگتا ہے کہ ناقص ہے، جملہ مکمل نہیں ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان دونوں کو دیکھو گے، دونوں کو دیکھو گے، چاند اور سورج کو دیکھو گے، تو اللہ سے دعا کرو. لیکن یہاں پر جو حالت ہے وہ حالت محذوف ہے، اسی کو حال کہتے ہیں یہاں پر. تو منکسفین یعنی کہ کسوف یا خسوف، جب ان کا گرن ہوتا ہے تو پھر اس ایسی حالت میں تم نماز پڑھو، جو کسوف یا خسوف کی نماز سے مشہور ہے. پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَصَلُّ حَتَّى يَنْجَلِيَ، فاعل ينجلي، ضمير مستتر يعود على الكسوف، المفهوم من السياق. حتى ينجلي، یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حتی یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی منصوب بناتا ہے انا کے بعد، انا ان کے جیسا. حتی ان ینجلیہ اصل میں ہے ان، حتی ان ینجلیہ. تو ینجلی جو ہے فاعل ہے، ضمیر مستتر يعود على الكسوف. تو یہاں پر اس میں ضمیر جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے. تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل میں چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع، اس میں جو مفرد مذکر ہے اس میں ہمیشہ ضمیر جو ہے وہ مستتر یعنی کہ ضمیر چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو یہاں پر ینجلی کا مطلب ہے کہ وہ جو کسوف یا خسوف ہو رہا ہے اس کی طرف لوٹ رہا ہے. تو یہ ہم جملے کی سیاق سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے. اخیر میں کہتے ہیں کہ ادخل کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدہ. تو یہاں پر
جملوں میں ان کلمات سے ہمیں جملے بنانے ہیں. ان فتح کھل جانا، ان کسرا ٹوٹ جانا، ان قلبا پلٹ جانا، تکسرا تکسرا کسرا سے کسرا کسرا اس نے توڑا، تکسرا وہ ٹوٹ گیا. تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تفعل میں مطاوع ہوتا ہے جیسا کہ انفعل میں مطاوع ہوتا ہے. لولا ہم ابھی پڑھے ہیں کہ یہ شرط ہے، اور امتناع الوجود کوئی چیز کے نہ ہونے سے اس کے شرط میں اس کے خلاف معنی دیتا ہے. تو یہ ان کلمات سے ہمیں جملے بنانے ہیں. ان فتح مثلا، جیسا اسی درس میں آیا ہے کہ ان فتح الباب و يدخل المراقب، دروازہ کھلتا ہے اور مراقب داخل ہو رہے ہیں. تو یہاں پر جملے کی سیاق سے ہم سمجھ لے سکتے ہیں کہ دروازہ کس نے کھولا؟ مراقب نے ہی دروازہ کھولا، یا کسی نے ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمیں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ دروازہ کھلا. تو اسی لیے انفتح الباب، تو یہ صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے انکسر ٹوٹ جانا. مثال کے طور پہ ما کتب ما کتبت الواجب، میں نے ہوم ورک نہیں کیا. لأن لأنه انکسر قلمی، اس لیے کہ میرا قلم ٹوٹ گیا. اب کس نے توڑا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ٹوٹ گیا، قلم ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے ہوم ورک نہیں کیا. انقلب پلٹ جانا. مثال کے طور پہ انقلب القارب، قارب کہتے ہیں بوٹ کو. سفینہ، سفینہ بڑی ہوتی ہے لیکن چھوٹی جو ہوتی ہے اس کو قارب کہتے ہیں. انقلب القارب و تو سمجھے بوٹ جا رہی ہے، چھوٹی بوٹ وہ پلٹ گئی ہے. انقلب القارب و کچھ بھی ہو سکتا ہے، و ہلکن ہلک الرکاب، تو اس میں سوار ہونے والے مر گئے. اس طریقے سے تکسرا، کسرا اس نے توڑا، تو اس کا مطابع ہے تکسرا، وہ ٹوٹ جانا، ٹوٹ گیا. اب کہہ سکتے ہیں کہ کسرا الولد، تو لڑکے نے کیا توڑا؟ الزجاج، کانچ. فتکسر فتکسر تو وہ ٹوٹ گیا. لڑکے نے کانچ توڑا تو وہ ٹوٹ گیا. فتکسر. لولا لولا فضل اللہ علینا لکنا فی ضلال مبین، اگر ہم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو ہم واضح گمراہی میں پڑے رہتے. لکنا فی ضلال مبین. تو یہ کچھ مثالیں تھیں ان کلمات کے ساتھ. تو تمرین ختم ہوا. اب اس کے بعد جو ہے وہ 23واں درس ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے
23واں درس الدرس الثالث والعشرون سے ہم شروعات کریں گے. تمام. تو جو ہم پڑھے ہیں آج اس کے متعلق اگر کوئی مزید وضاحت کرنا ہے تو بتائیں. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر یہاں پر ختم کرتے ہیں. وَأَنتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.